بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کے جو موضوعات 9-10 موضوعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان موضوعات میں سے پہلا موضوع اب تک چلا آ رہا ہے، جو ہے بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام. گزشتہ چند نشستوں سے ہم نے خرید و فروخت کی چند اہم اقسام اور ان کا تعارف اور اصول و ضوابط شروع کیے تھے. آج بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج بھی بیوع اور خرید و فروخت کی ایک اہم قسم کا تعارف اور اس کے بنیادی اصول و ضوابط آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے عقد مرابحہ. مرابحہ پر فقہا نے جتنی تفصیلات لکھی ہے اور جتنی بھی اس حوالے سے احکام لکھے ہیں، ان احکامات اور تفصیلات کو جمع کر کے اگر ان کو چند نکات میں تقسیم کیا جائے تو ان تمام نکات کو ہم 9 پوائنٹس میں یا 9 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ 9 نکات جو آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلے مرابحہ کی تعریف، پھر مرابحہ کا ثبوت، پھر تیسرے نمبر پر مرابحہ اور عام بے میں فرق، نمبر 4 پہ پھر مرابحہ للآمر بالشراء، نمبر 5 پہ مرابحہ کی شرائط، نمبر 6 پہ اصل قیمت کا مطلب، نمبر 7 پہ امپورٹڈ چیزوں میں مرابحہ کرنا، نمبر 8 پہ قیمت میں اخراجات وغیرہ کو شامل کرنا، اور نمبر 9 پہ عقد مرابحہ میں خیانت. ہر ایک عنوان کی وضاحت اور تفصیل ہم ترتیب وار ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے مرابحہ کی تعریف کا، تو مرابحہ کا جو لفظ ہے یہ ربح سے بنا ہے، را با اور حا، ربح، جس کا لغوی معنی آتا ہے نفع، پروفٹ. انگلش میں اس کو پروفٹ کہہ سکتے ہیں، نفع کو کہتے ہیں. اور مرابحہ یعنی کہ نفع کی بنیاد پر کوئی معاملہ کرنا. جہاں تک فقی اصطلاح کی بات ہے کہ فقہ کے اندر مرابحہ یا عقد مرابحہ کس کو کہتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل قیمت بتا کر اور اس پر معلوم نفع رکھ کر بیچنا. یعنی ایک شخص ہے جو چیز فروخت کرتے ہوئے باقاعدہ یہ وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ یہ چیز مجھے کتنے میں پڑی ہے یا اس کا اصل خرچہ کتنا ہے اور اس پر میں اپنا نفع کتنا رکھ رہا ہوں، تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں. تو فقہا جو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یوں کی ہے کہ مبادرۃ المبیع بمثل الثمن الاول وزیادۃ ربح، کہ بھئی مبیع کا ایسا تبادلہ یا مبیع کو بیچنا اس قیمت کے بدلے میں جو اس کی ثمن اول یا اصل قیمت ہو اس کے مثل، اور اس پر کچھ اضافی نفع، اس کے ساتھ کسی چیز کو بیچنا. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک فریج خریدا اور 50,000 کا، 2,000 روپے میں نے گاڑی والی کو دیے اور گھر تک لے آیا. اب یہاں وہ فریج میں کسی کو فروخت کر رہا ہوں اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ فریج مجھے 52,000 روپے میں ملا ہے، پہنچا ہے یا پڑا ہے، اور میں آپ کو اس پر 1,000 روپے نفع رکھ کر آپ کو بیچ رہا ہوں. یعنی کہ اس کی اصل قیمت اور خرچہ اس کا جو ہے وہ 52,000 ہے اور اس پر نفع. تو دونوں چیزوں کو باقاعدہ بتا دیا جائے، اصل قیمت یا اصل اخراجات بھی بتا دیا جائے اور اس پر فروخت کنندہ کتنا نفع رکھ رہا ہے یہ بات بھی بتا دے. تو جب یہ دونوں باتیں بتا دے تو اس کے بعد اس عقد پر عقد مرابحہ کا حکم لاگو ہوتا ہے کہ یہ عقد مرابحہ ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر عقد مرابحہ کی تعریف.
اور اس کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں، مرابحہ کا ثبوت یا مرابحہ کی مشروعیت۔ مرابحہ چونکہ خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے تو بذات خود اس میں اگر ناجائز اور شرعی خرابیوں سے بچا جائے تو بذات خود اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم فقہی کتابوں کو اور اس حوالے سے جو علماء نے جو کچھ لکھا ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بنیادی طور پر دو دلائل آتے ہیں جن کا تذکرہ کر کے فقہا کہتے ہیں کہ مرابحہ کا عقد جائز ہے۔ پہلا پوائنٹ کہ مرابحہ کے جواز پر اللہ رب العزت کی اس ارشاد سے استدلال کیا جاتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب مرابحہ بھی ایک بے ہے، تو جب مرابحہ بھی بے ہے اور اللہ تعالیٰ نے بے کی کسی خاص قسم کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ فلاں قسم صرف حلال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً بے کا ذکر کیا، تو اس کے تحت بیوع اور خرید و فروخت کی تقریباً تمام صورتیں آتی ہے اور مرابحہ بھی اس کے ضمن میں آئے گا، لہذا مرابحہ بھی جائز ہے۔ دوسری بنیادی دلیل یا دوسرا استدلال وہ یوں ہے کہ فقہاء کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ الاصل فی المعاملات الاباحہ، کہ بھئی معاملات کے اندر اصول یہ ہے کہ وہ مباح ہوں گے، جائز ہوں گے۔ یہ الگ الگ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہیں فقہاء کے ہاں کہ بھئی کون سی اشیاء کا اصل اصول اباحت کا ہے، کون سی اشیاء کے اندر اصل اصول حرمت کا ہے۔ جیسے گوشت کے اندر کہا جاتا ہے کہ الاصل فی اللحوم الحرمہ، کہ گوشت جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو اصولاً یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھا جائے، اس کے حلال ہونے کے لیے دلیل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ حلال جانور تھا یا نہیں، اگر تھا تو اس کو ذبح کرنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، تو وہ تمام دلائل دیکھنے کے بعد اس پر حلت کا حکم لگ سکتا ہے۔ لیکن معاملات کے اندر اصل اصول کس کا ہے؟ اباحت کا۔ کوئی بھی معاملہ انسان کرے گا تو وہ اصلاً جائز ہے، ہاں اس کو ناجائز کرنے کے لیے، اس کو ناجائز کہنے کے لیے کچھ قرائن اور دلائل کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس میں سود کا خدشہ تو نہیں ہے، کہیں اس میں حرام چیز کی خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی۔ اگر خنزیر کو آپ بیچ رہے ہیں مرابحہ کے طور پر تو پھر تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر خرابیاں اس میں نہیں ہیں تو اصولاً اور اصلاً عقد مرابحہ ایک جائز عقد ہے، لہذا مرابحہ کے ثبوت پر یہ دو بنیادی طور پر یہ دو دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا دوسرا پوائنٹ، مرابحہ کا ثبوت یا اس کی مشروعیت۔ جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ مرابحہ اور عام بے میں کیا فرق ہے، یعنی مرابحہ کو الگ نام دیا گیا ہے نا مرابحہ کا، اور بے بھی ایک قسم خرید و فروخت کی ایک قسم ہے، تو مرابحہ میں اور عام بے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ عام بے میں بھی تو لوگ اپنا نفع رکھ کر ہی چیز بیچتے ہیں، اور مرابحہ کے اندر بھی فروخت کرنے والا آدمی اپنا نفع رکھ کر چیز بیچتا ہے، تو ان دونوں میں بنیادی طور پر پھر فرق کیا ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، اور چونکہ آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں مرابحہ کے جو خاص احکامات ہیں، عام بیوعات کے لیے نہیں ہے، وہ احکامات، وہ شرائط اور وہ جو تفصیلات آگے آ رہی ہے وہ عام بیوعات کے لیے نہیں ہے، وہ صرف مرابحہ کے لیے ہے۔ تو جب ہمیں عام بے اور مرابحہ میں فرق معلوم ہوگا تبھی ہم آنے والے احکامات کو مرابحہ پر اپلائی کریں گے اور عام بیوعات پر نہیں کریں گے۔ تو اس لیے علماء اس کا فرق یوں بیان کرتے ہیں کہ بھئی عام بے کے اندر کسی چیز کی اصل قیمت اور اس پر نفع دونوں باقاعدہ خریدار کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی صاحب اس کی اصل قیمت یہ ہے اور اس پر میں اتنا نفع رکھ رہا ہوں اور اس بنیاد پر اس سامنے والے نے خریدا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بس میرے پاس موبائل ہے، میں نے 10,000 میں خریدا تھا، میں سامنے والے کو کہتا ہوں میں آپ کو 12,000 میں بیچتا ہوں، تو نفع میں نے لے لیا اور اس نے لے لیا موبائل، تو یہ ایک عام عقد ہے، یہ مرابحہ نہیں ہے۔ مرابحہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ خریدار کو دونوں باتیں بتائیں کہ بھئی اس کی اصل قیمت یہ ہے اور اس پر اتنی مقدار میں نفع رکھ رہا ہوں، خریدار یہ دونوں باتیں سن کر اسی بنیاد پر آپ سے چیز خرید لے کہ بھئی اس کو ہی چیز پڑی تھی 10,000 میں، یہ 1,000 روپے نفع رکھ کر مجھے 11,000 میں بیچ رہا ہے، تو آپ کے اس قول پر اعتماد کر کے وہ چیز خرید لے، تو ایسی صورت میں مرابحہ ہو جائے گا۔
لیکن اگر آپ اس کو کچھ نہیں بتا رہے، صرف آپ نے بتا دیا، اتنا بتا دیا کہ بھئی میں اپنا جائز نفع رکھ رہا ہوں، یا میں 1000 روپے نفع رکھ رہا ہوں، یا جو ہے کچھ بھی نہ بتائے، بس صرف قیمت بتا دیا آپ نے کہ بھئی 15,000 میں اگر آپ لینا چاہیں، تو پھر یہ تمام صورتیں عام بے کی ہے، یہ مرابحہ کی نہیں ہے۔ تو مرابحہ اور عام بے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ بنیادی فرق ذہن میں ہوگا تو تب ہی آنے والے احکامات جو خاص مرابحہ کے ہیں وہ مرابحہ پر اپلائی ہوں گے، اور عام بیوعات پر اس میں سے بعض اکثر احکامات اپلائی نہیں ہوتے۔ تو یہ عقد مرابحہ کے جو 9 نکات تھے، اس میں سے اس نشست میں ہم نے پہلے 3 نکات پڑھ لیے، مزید انشاءاللہ اگلی نشست میں نقطے نمبر 4 سے اس کو آگے لے کر چلیں گے۔